رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی یعنی بلیسڈ یوتھ آف دا ہولی پروفٹ. ٹھیک ہے، چوتھا باب ہے نا یہ، فورتھ چیپٹر. دوسرا سفر شام ہے اس میں. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں پڑھیں گے. تعمیر کعبہ میں کردار کیا تھا آپ کا، اور اب تک کا غیر معمولی کردار آپ کا کیا ہے، یہ سب ہم اس چیپٹر میں آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. ٹھیک ہے. دوسرا سفر شام. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا سے یعنی شروع سے ہی بہترین کردار کے مالک تھے. جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کی صداقت اور دیانت کے ہر طرف چرچے ہونے لگے. مکے کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق اور امین ہر طرف گونجنے لگے. شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں جن کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے جا کر فروخت کرے اور نفع کما کر لائے. ٹھیک ہے. آپ کی امانت اور صداقت یعنی امانت، کوئی چیز ہم کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتا ہے، ویسی کی ویسی واپس کر دیتا ہے، اس کو امانت کہتے ہیں. اور صداقت سچائی کی شہرت جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں اور جو تنخواہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی، ڈبل سیلری دوں گی. ٹھیک ہے. آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا. ایک بار پھر جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا. وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا. اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے. راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا. پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور وہ ہر وقت رہتی ہے. یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو میں نے توریت و زبور میں پڑھی تھیں. کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے. اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا. اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے. آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے. جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا. کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے ہی سفر میں اس طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں. پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت، دیانت داری، حسن سلوک، غمخواری، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے. نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں یہ بتایا. یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح. حضرت خدیجہ مکے کی مالدار اور بہت محترم اور معزز خاتون تھیں. آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تھا. ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے. ان کی عمر نکاح کے وقت 40 سال ہو چکی تھی. انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر کا انتقال ہو چکا تھا.
بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب کبھی بھی وہ نکاح نہیں کریں گی۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لیں۔ پھر شام کے سفر سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا؟ 40 سال، ٹھیک ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر، بالکل گندے بچوں کی طرح جواب نہیں دینا ہے، ریز یور ہینڈ اونلی، اوکے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کس لقب سے مشہور تھے مکے میں؟ جی موسیٰ، صادق و امین، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا سامان تجارت کس کے ساتھ فروخت کروایا تھا؟ جی بیٹا، ویری گڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کے ساتھ کون سا غلام تھا؟ ان کا نام کیا تھا حضرت خدیجہ کے غلام کا نام؟ میں نے اتنی دفعہ وہ نام لیا ہے نا، شاباش بتائیے کون تھے؟ میسرا، شاباش۔ ان کو کون سے راہب ملے تھے راستے میں؟ راہب کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرا جب سامان تجارت لے کر گئے تھے ملک شام تو کون سا راہب ملا تھا؟ اس راہب کا نام پتہ ہے آپ کو؟ جس نے کہا تھا کہ میں، ہاں بیٹا، نستورا راہب ملے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے انہوں نے کوئی نصیحت بھی کی تھی، کیا نصیحت کی تھی میسرا کو؟ جی بیٹا، ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ شاباش، کہ ان کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، ویری گڈ۔ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح کے وقت حق مہر کتنا تھا؟ جی 20 اونٹ، شاباش۔ اور آپ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ خطبہ کس نے پڑھا تھا نکاح کا؟ آپ کے چچا۔ نام چچا کا؟ ابو طالب۔ اچھا یہ بتائیے مجھے کہ تعمیر کعبہ جب ہوئی تو کیا ہوا تھا، کہ کیوں حرم کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کیوں ہوئی تھی، کس وجہ سے؟ کیونکہ حرم کعبہ میں سیلاب آیا تھا۔ شکر ہے آپ کو یاد ہے، ویری گڈ۔ اور کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ ہاں، حرم کعبہ میں سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے عمارت کو کافی نقصان ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے قریش نے تعمیر کی تھی، صحیح ہے۔ اچھا بتائیے لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی آپس میں؟ تمام قبائل کی کس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا؟ جی موسیٰ، کہ حجر اسود ہم نصب کریں گے۔ ویری گڈ، حجر اسود ہم نصب کریں گے۔ پھر کیا فیصلہ ہوا تھا؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سارے قبائل اپنا ایک ایک سردار چن لیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھیجائی، اس پہ حجر اسود لگا، پھر ساتھ لینا حجر اسود کو سارے سرداروں نے اٹھایا، اور پھر جب اس کی جگہ پہ لے گئے تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ شاباش، بہت اچھے سے موسیٰ نے سنایا کہ حجر اسود کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ تمام قبائل اپنے ایک ایک سردار کو چن لیں، اور اپنی چادر مبارک بچھائی، اس پہ حجر اسود رکھا، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ سب اٹھا لیں اس چادر کو، تمام سردار، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، صحیح۔ اچھا یہ بتائیے مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے بھی اچھی عادات تھیں، میں نے کچھ عادات بتائی تھی اچھی، کون کون سی عادات تھیں؟
یس اجیا. سچائی، ایمانداری، سچائی، ایمانداری، بڑوں سے وہ چھوٹوں سے شفقت، چھوٹوں سے بڑوں سے شفقت، عظمت، بڑوں کی عظمت. شاباش. ایمانداری، دیانتداری. ایمانداری، دیانتداری. ویری گڈ. اچھا کون یہ بتائے گا کہ عرب میں جو بہت بری بری عادتیں تھیں لوگوں کی، اس میں آپ نے کبھی آپ کا دامن ہمیشہ ان گندی باتوں سے صاف رہا، پاک رہا، تو وہ کچھ بتائیں گے آپ عرب میں کون سی والی عادتیں مشہور تھیں؟ جی بیٹا. وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، ہوں. آنکھ کی پوجا کرنا، ہوں. بت پرستی کرنا، بت پرستی کرنا، اور جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، شراب نوشی کرنا. شراب نوشی کرنا. ویری گڈ. اور ٹھیک ہے، اتنا آپ نے بتایا. ویری گڈ. بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سنا. تو آج کا نہیں ہے سبق. شاباش.